باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ ترجمہ: اور رسول جو تمہیں دیں لے لو، اور جسے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 7۔ حدیث مبارکہ۔ حضرت اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سنن نسائی۔ شعبان کے معنی ہیں جدا جدا ہونے کے۔ عرب کے لوگ اس مہینے میں پانی کی تلاش میں دور دور نکل جاتے تھے، اسی لیے اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ اس مہینے کی فضیلت: نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے تقریباً پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے، لیکن امت کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا، سوائے ان لوگوں کے جو چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے تھے، اور وہ جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، یا کسی نے اگر رمضان کے قضا روزے رکھنے ہوں تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو اپنی پوری مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، پھر مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی ساری مخلوق کی بخشش کر دیتا ہے۔ السلسلہ الصحیحہ قبل حدیث 1144۔ اس مہینے میں ہونے والی بدعات اور رسومات: نمبر 1، آتش بازی کرنا۔ نمبر 2، قبرستان جانا۔ نمبر 3، قبر پر لکڑی گاڑنا۔ نمبر 4، روحوں کو اس مہینے میں واپس آنے کا عقیدہ رکھنا، یعنی روحوں کو یہ سوچنا کہ روحیں اس مہینے میں گھروں میں آئیں گی۔ نمبر 5، اس مہینے کو مردوں کی عید کہنا۔ نمبر 6، حلوہ پکانا۔ نمبر 7، مخصوص عبادات کا اہتمام کرنا۔ وہ باتیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں نہیں کی، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ وہ بدعات بن جاتی ہیں یا رسم و رواج بن جاتے ہیں، اور اس کا کوئی ثواب نہیں ہوتا آخرت میں، بلکہ الٹا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور ہماری کمی، کوتاہیوں اور غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔